IMF کا پیکج منظور ہو گیا ہے، اس کا کیا فائدہ ہونا ہے پاکستان کو، اور مہنگائی کتنی کم ہوئی ہے اس کا عالمی سطح پہ اعتراف کیا جا رہا ہے۔ پھر دوسرا معاملہ ہے ناظرین، چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب اور جسٹس منصور علی شاہ کے درمیان بند کمروں کی لڑائی اب خط و کتابت کی لڑائی بن گئی ہے۔ وہ کسی زمانے میں کہا جاتا تھا چٹھی لکھ دے ساجنا چٹھی آئی ہے، یہی والا معاملہ ہو گیا۔ میں اس کا بتاؤں گا سارا بیک گراؤنڈ۔ دوسرا، گورنر پنجاب ڈٹ گئے ہیں اور مریم نواز نے بھی بڑا سخت جواب دے دیا گورنر صاحب کو۔ میں بتاؤں گا گورنر صاحب میرٹ کی بات کر رہے ہیں جینوئنلی یا کوئی اور چکر ہے؟ کیا وہ خود بھی گورنر میرٹ پہ بنے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین، میں ہوں طارق سمیر، ڈیلی ممتاز ڈیجیٹل کے ساتھ۔ IMF کا پیکج منظور ہو گیا ہے، اس کا کیا فائدہ ہونا ہے پاکستان کو، اور مہنگائی کتنی کم ہوئی ہے اس کا عالمی سطح پہ اعتراف کیا جا رہا ہے۔ پھر دوسرا معاملہ ہے ناظرین، چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب اور جسٹس منصور علی شاہ کے درمیان بند کمروں کی لڑائی اب خط و کتابت کی لڑائی بن گئی ہے۔ وہ کسی زمانے میں کہا جاتا تھا چٹھی لکھ دے ساجنا چٹھی آئی ہے، یہی والا معاملہ ہو گیا۔ میں اس کا بتاؤں گا سارا بیک گراؤنڈ۔ دوسرا، گورنر پنجاب ڈٹ گئے ہیں اور مریم نواز نے بھی بڑا سخت جواب دے دیا گورنر صاحب کو۔ میں بتاؤں گا گورنر صاحب میرٹ کی بات کر رہے ہیں جینوئنلی یا کوئی اور چکر ہے؟ کیا وہ خود بھی گورنر میرٹ پہ بنے ہیں؟ یہ بھی میں بتاؤں گا۔ ناظرین، سب سے پہلے میں آتا ہوں IMF پہ بات کرنا چاہتا ہوں۔ میں 7 ارب ڈالر کا پیکج منظور ہو گیا ہے پاکستان کے لیے، اور یہ بڑی ایفرٹ کے بعد ہوا ہے، اور اس میں مرکزی کریڈٹ، مین کریڈٹ وزیر اعظم شہباز شریف کو جاتا ہے۔ پھر وزیر اعظم صاحب آرمی چیف کا بھی ذکر کرتے رہتے ہیں، وزیر خزانہ کا بھی کرتے ہیں، پھر چین، سعودی عرب اور UAE نے بھی بڑا ساتھ دیا پاکستان کا، اس کا بھی ذکر انہوں نے کیا۔ اور اقوام متحدہ کی جو MD ہیں انہوں نے بھی پاکستان کی پالیسیوں کی تعریف کی ہے۔ مہنگائی کی شرح کہاں پہ تھی کہاں آ گئی، ایشین ڈیولپمنٹ بینک کی بھی رپورٹ آئی ہے، اشاریہ مثبت ہیں۔ وزیر اعظم صاحب یونائٹڈ نیشن میں موجود ہیں، جمعہ کے روز ان کی تقریر بھی ہے، اور جو میرے ذرائع نے بتایا ہے، میرے ان کے نیو یارک میں رات میری بات ہوئی ہے کچھ وزیر اعظم کے قریبی حلقوں سے، تو بڑی جاندار سی تقریر تیار کی جا رہی ہے، یادگار تقریر تیار کی جا رہی ہے، اب جب ہوگی تو دیکھا جائے گا، جس میں وہ کل بھی انہوں نے کہا ہے اسرائیل کا کڑا احتساب کیا جائے، یعنی UN سیکرٹری جنرل سے ملاقات میں انہوں نے کہا، اور وہ اسرائیلی مظالم کا ذکر کریں گے، پھر غزہ میں جو حالات ہوئے ہیں ان کا ذکر کریں گے، قائد اعظم کا قول پڑھ کے سنائیں گے فلسطین کی حوالے سے۔ جو قائد اعظم کی پالیسی ہے وہ ابھی کنٹینیو چل رہی ہے۔ اسرائیلی میڈیا عمران خان کی سپورٹ کر رہا ہے، یہ دیکھنے کی بات ہے بڑی غور سے، میں نے اس دن بھی کہا تھا۔ پھر مقبوضہ کشمیر میں جو حالات ہیں، جو انڈیا ظلم کر رہا ہے وہاں پہ، اس کا بھی وہ بڑا ذکر کریں گے۔ دہشت گردی جو پاکستان کے اندر ہو رہی ہے، افغانستان کے ساتھ جو سچویشن ہے اس کا بھی ذکر کریں گے، پاکستان کی جو قربانیاں ہیں دہشت گردی کے خلاف ان کا ذکر کریں گے۔ تو بڑی مؤثر سی تقریر ان کی تیار کی گئی ہے۔ پھر ناظرین، معاملہ ہے دوسرا، جسٹس منصور علی شاہ صاحب اور چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے درمیان بہت سخت لڑائی ہے، اور افسوس بھی ہوتا ہے ہمیں کہ ایک پاکستان کا سپریم کورٹ ایسا ادارہ ہے، 5 ججز کی آپس میں ان بن چلتی ہے، ماضی میں بھی ہوتا رہا ہے، کوئی پہلی دفعہ نہیں ہو رہا۔
اور بجائے اس کے کہ وہ ایک بند کمرے میں بیٹھیں اور اپنے اختلافات یا اپنے معاملات وہاں طے کریں. پہلے منصور علی شاہ صاحب نے خط لکھا، خط ابھی وہ چیف جسٹس تک پہنچا ہی نہیں تھا تو میڈیا میں پہلے لیک کر دیا گیا. کون لیک کرتا ہے بھائی؟ لکھنے والا ہی کر سکتا ہے نا لیک. کوئی صحافی تو نہیں وہاں بیٹھے ہوتے اس کمرے میں جہاں خط ڈرافٹ ہو رہا ہوتا ہے. اور قاضی صاحب نے بھی خط لکھا جواباً، وہ بھی فوراً میڈیا میں آ گیا. کمرے میں بیٹھ کے بات نہیں کرنی آپس میں، جگ گسائی اپنی کرانی ہے. افسوس ہوتا ہے، مجھے افسوس ہوتا ہے. لہٰذا میں خط کے ذرا مندرجات پڑھ دیتا ہوں ناظرین. وہ کہتے ہیں کہ جی قاضی فائز عیسیٰ صاحب کہتے ہیں کہ قانون کے تحت آپ اس بات پر سوال نہیں اٹھا سکتے کہ چیف جسٹس کس جج کو کمیٹی میں شامل کریں. یہ وہ حالیہ آرڈیننس جو ہوا ہے پریکٹس اینڈ پروسیجر کو، اس کا حوالہ دے رہے ہیں. اور پھر آگے وہ کہتے ہیں، یہ 4 صفحات پہ مشتمل خط ہے. وہ کہتے ہیں جسٹس یحییٰ آفریدی کو کمیٹی میں شامل ہونے کا کہا تھا میں نے، لیکن انہوں نے شمولیت سے معذرت کی کیونکہ وہ اویلیبل نہیں تھے اس دن. پھر میں نے جسٹس امین الدین کو شامل کیا اس کمیٹی میں. اور کہتے ہیں کہ میں ہمیشہ احتساب اور شفافیت کا داعی رہا ہوں اور اس پہ عمل کرتا ہوں. جہاں تک آپ نے سوال اٹھایا جسٹس منیب صاحب کا، تو جسٹس منیب کا رویہ ساتھی ایک سینئر جج کے ساتھ، ججز کے ساتھ بہت سخت تھا، نامناسب رویہ تھا. اور میں نے جو کچھ کیا قانون کے مطابق کیا. پھر جسٹس منصور علی شاہ نے جو خط لکھا تھا انہوں نے اعتراض اٹھایا کہ جی وہ آرڈیننس آ گیا ہے، اس آرڈیننس پہ عمل نہ کریں. عمل کیوں نہ کریں بھائی؟ صدر کو اختیار ہے نا، آئین میں دیا ہوا ہے نا. آپ نے تو نہیں دیا اختیار منصور علی شاہ صاحب، پارلیمنٹ میں دیا نا اختیار. آئین میں لکھا ہوا ہے، جس طرح آپ کا کردار لکھا ہوا ہے صدر کا بھی اور حکومت کا بھی لکھا ہوا ہے کہ وہ کسی بھی معاملے پہ آرڈیننس لا سکتے ہیں، پھر قانون سازی کر سکتے ہیں. تو یہ لڑائی بڑھتی جا رہی ہے، خطرناک نہج پہ جا رہی ہے. اور قاضی صاحب کے خلاف ایک واقعہ کو بنیاد بنا کے تحریک انصاف کے حامی پروپیگنڈا کر رہے ہیں، جی ہیرو بنا رہے ہیں ایک بندے کو. تو یہاں نیگیٹو بات کریں تو اس کی بڑی وہ ہوتی ہے، جھوٹی بات کریں تو وہ جناب بڑی ویورشپ ہو جاتی ہے جی، بڑا اس کا جی دیکھا جاتا ہے. تو یہ عمل افسوسناک ہے. دوسرا معاملہ ناظرین، گورنر پنجاب ہیں سردار سلیم حیدر صاحب. کئی دنوں سے ان کی چل رہی ہے پنجاب حکومت کے ساتھ، سی ایم کے ساتھ، جو یونیورسٹیز کے وائس چانسلر کی تعیناتی ہوئی ہے اس میں گورنر صاحب کہتے ہیں جی میرٹ کو وائلیٹ کیا گیا ہے. اور وہ کہتے ہیں میں نے اب کسی کو وائس چانسلر لگانے کی سفارش نہیں کی، اور جن کو وائس چانسلر لگایا جا رہا ہے ان پر کرپشن کے الزامات ہیں. نون لیگ کے ہم اتحادی ہیں پیپلز پارٹی والے، اور ہم چاہتے ہیں یہ کہ نظام چلے. انہوں نے کہا میں نے سمری میں اعتراضات اپنے لگا کے واپس بھیج دیے تھے، اور میں کسی کو اپنی خواہش پہ میرٹ نہیں لگوانا چاہتا تھا، نہ میں نے کسی کی سفارش کی ہے. پھر مریم نواز صاحبہ جو چیف منسٹر ہیں ان کا بھی بیان آیا جی اسی حوالے سے. وہ کہتی ہیں کہ جی گورنر صاحب اپنا وائس چانسلر لگوانا چاہتے تھے اور ہم نے میرٹ اور شفافیت پر وائس چانسلر لگائے ہیں، اور میں ہر کام میرٹ پہ کرتی ہوں، میں کسی کی سفارش نہیں مانتی. اور یہ ان کا موقف ہے. دونوں موقف ہیں ناظرین. تو میری رائے ذرا تھوڑی سی مختلف ہے. کیا سردار سلیم صاحب خود میرٹ پہ گورنر بنے؟ ہمارے علاقے کے ہیں، میرے بڑے اچھے تعلقات ہیں ان کے ساتھ، ان کے خاندان کے ساتھ میرے بڑے اچھے تعلقات ہیں، سب کے ساتھ. ہمارے علاقے میں رہتے ہیں پشاور روڈ میں. تو کوئی ایسی میرٹ پہ، اگر سیاسی میرٹ پیپلز پارٹی میں سے گورنر پنجاب
کے لگنے کا کسی شخصیت کا تھا تو وہ قمر زمان کائرہ صاحب کا تھا۔ پیپلز پارٹی کی مرضی، آصف زرداری صاحب کی، بلاول بھٹو کی، انہوں نے آپ کو لگا دیا، اور آپ اعتراض اٹھا رہے ہیں سی ایم پنجاب پہ کہ جی میرٹ پہ وہ انہوں نے وی سیز نہیں لگائے۔ بھئی اختیار سی ایم کا نا، آپ کا نہیں ہے۔ میرٹ کی باتیں اگر آپ کو اعتراض ہے کہ اسپیسیفک نام لیں آپ کہ فلاں شخصیت جو ہے وہ کرپٹ ہے اور یہ میرے پاس ثبوت ہیں، آپ میڈیا میں بھی آ کے دیں، پھر آپ کی بات میں بہت وزن ہوگا گورنر صاحب۔ اور مجھے پتہ ہے وجہ کیا ہے آپ کی اور سی ایم صاحبہ کی ناراضگی کی۔ سی ایم صاحبہ بھی ضدی ہیں، تھوڑی سی ضد کر جاتی ہیں، اس معاملے کا میں یہاں اظہار نہیں کرنا چاہتا۔ پھر مریم نواز صاحبہ کہتی ہیں کہ میں سارے کام میرٹ پہ کر رہی ہوں۔ ٹھیک ہے، اچھی بات ہے اگر آپ کر رہی ہیں میرٹ پہ، اور یہی سنا جاتا ہے، یہی پتہ چلتا ہے کہ کسی ایم این اے، کسی وزیر، کسی ایم پی اے کی کہیں نہیں مانی جاتی۔ مانی کن کی جا رہی ہے؟ پولیس افسران اپنی مرضی کر رہے ہیں، بیوروکریسی اپنی مرضی کر رہی ہے، جو واردات ڈالنی ہوتی ہے وہ خود ڈال لیتے ہیں۔ اس پہ کہاں سے چیک رکھیں گی آپ مریم نواز صاحبہ؟ کیا میکنزم ہے آپ کے پاس؟ کیونکہ آپ کی ٹیم بڑی اچھی ہے، پرویز رشید صاحب بڑے نفیس شخصیت کے مالک ہیں، کبھی ان پہ کرپشن کا داغ نہیں لگا، وہ آپ کے ساتھ ہوتے ہیں۔ مریم اورنگزیب آپ کی ٹیم کی مین پلیئر ہیں، اوپننگ بیٹسمین کہہ لیں وہ ہیں، تو وہاں روز تبادلے ہو رہے ہیں بیوروکریسی کے، تو وہ بھی چیزیں دیکھنے کی ضرورت ہے۔ سیاست میں ہوتا ہے کہ آپ کسی کی جائز بات کو سننا جاتا ہے۔ اگر کوئی جا کے بتاتا ہے کہ میرے حلقے میں یہ گڑبڑ ہو رہی ہے اور یہ پولیس افسر فلاں زیادتی کر رہا ہے، آپ اس کی انکوائری کرائیں اپنے طریقے سے۔ اگر وہ بات درست ہو اس پولیس افسر کو ٹانگیں، اگر بات غلط نکلے تو سفارش کرنے والے ایم این اے یا ایم پی اے کی سرزنش کریں۔ اس طریقے سے معاملات کو بہتر انداز میں چلایا جا سکتا ہے۔ ایک اور بحث چل رہی ہے فائلر نان فائلر کی، ایف بی آر نے کہہ دیا جی نان فائلر کی کیٹیگری ختم کر دیں گے۔ پرویز مشرف صاحب کے دور میں نیب بنا تھا اور نیب آرڈیننس آیا تھا، اس میں ایک شک ڈالی گئی تھی پلی بارگین، یعنی کہ ایک شخص کسی نے بھی 1 ارب کی کرپشن کی ہے، وہ 10 کروڑ روپیہ دیتا تھا، 2-4 مہینے جیل رہتا تھا، اور پھر کینیڈا سیٹل ہو جاتے تھے، امریکہ چلے جاتے تھے۔ یہ بیوروکریٹس، بہت سے بیوروکریٹس کو میں جانتا ہوں جنہوں نے یہ کیا ہے، یہ بڑا ظلم تھا۔ فائلر نان فائلر میں آپ کو دیکھنا پڑے گا، آپ جو طبقہ آپ کو ٹیکس نہیں دے رہا اس کو آپ ٹیکس نیٹ میں لائیں، طریقے سے لائیں۔ ایسا ماحول ملک کے اندر نہ بنائیں کہ سرمایہ کاری بھی رک جائے، بزنس بھی رک جائیں، اس طرح کا ماحول نہ بنائیں۔ راشد لنگڑیال صاحب جو ہیں وہ سیکٹری واٹر اینڈ پاور رہے ہیں، اور جو بجلی کے بلوں پہ گالی پڑتی ہے حکومت کو اور وزیر کو، اگر اس کا کوئی ذمہ دار ہے ان کمپنیوں کے علاوہ تو وہ راشد لنگڑیال صاحب تھے۔ وہ فیورٹ بیوروکریٹ ہیں وزیر اعظم صاحب کے، مانے جاتے ہیں، ان کو ایف بی آر میں لگا دیا۔ بھئی آپ اپنے ادارے کو تو ٹھیک کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، وہاں کی کرپشن روکنے کے لیے آپ تیار نہیں ہیں۔ فائلر نان فائلر، آپ سٹیج بائی سٹیج کام کریں نا، ایک دم ہیزٹ کریٹ کریں گے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ لہٰذا یہ سارے پہلو لائیں اور پارلیمنٹ کے اندر لے کر آئیں، آرڈیننس نہ کریں اس بات پہ، تاکہ وہاں بحث کرائیں، پتہ چلے، عوام کے نمائندے وہاں بات کریں، سینٹ میں بھی بات کریں، پھر آپ قانون سازی کریں، لائیں آگے چیز۔ ناظرین انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں تازہ ترین خبروں
اور تجزیوں کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔